اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عملیات کے بنیاد پہ۔ تو کچھ سوالات ہیں ہمارے بھائی امتیاز کے پاس، وہ کوسچن پٹ اپ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ ہم آج آپ سے رجوع ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تعویذات کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ یہ جو تعویذات کے علم میں دو چیزیں آتی ہیں، نوری اور ناری، جو لوگ ہیں کچھ فیس بک پہ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں ان چیزوں پہ روشنی ڈالیں۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا کوسچن آپ نے پٹ اپ کیا۔ دیکھیں امتیاز بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کلام پاک میں حکم کر رہا ہے کہ جادو اور جنات یہ چیزیں برحق ہیں، اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ چیز واقع ہوئی تو جبریل امین کی وحی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ کا بال مبارک فلاں عورت نے جو کہ جادوگرانی تھی، اس نے فلاں کنویں میں پھینک دیا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کو نکال دیں۔ جب سورہ ناس نازل ہوئی، دیکھو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب اگر بات آ رہی ہے تعویذات کی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نوری اور ناری، عموماً فیس بک پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عامل نوری بابا، ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات، منصور صاحب بھی بیٹھا ہے، راشد صاحب بھی بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھے ہو اور ہماری میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، تو ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جو نوری عمل ہوتا ہے وہ فقط جو ہوتا ہے صرف اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ نوری سے کوئی ایسی مراد نہیں ہے جو فیس بک پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں عامل فلاں نوری، یہ تعویذ اس چال کے ساتھ، اس فلاں سائت کے ساتھ، فلاں سائت میں فلاں دن میں اس تعویذ کو لکھو، یہ سر انجام دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو یہ سب شرکیہ ہی باتیں ہیں۔ اصل میں بات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سرکار جب اپنے اعلیٰ مقام پہ عبادت پہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے آسمان سے ایک لائٹننگ دیکھی اور اس روشنی سے آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی عبادت قبول ہے۔ تو سیدنا غوث پاک نے کہا کہ نہیں، یہ عبادت پیغمبروں پہ ہی معاف نہیں کی گئی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کوئی فرشتہ ملائک نہیں ہو سکتے ہو، نہ کوئی موکل ہو سکتے ہو، تم ابلیس ہو۔ تو وہ سیاہی میں تبدیل ہو گئی روشنی جو تھی، اور شیطان ابلیس نے کہا وہاں پہ کہا کہ آپ کے عمل نے آپ کو بچا دیا۔ تو سیدنا غوث پاک نے کہا کہ نہیں، میرے عمل نے نہیں، میرے مالک کے فضل نے مجھے بچا دیا۔ تو یہ نام نوری کا اصل میں دیتے تو یہ ہوتی ہے نوری، جو سیدنا غوث پاک نے اور تمام جو نوری شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ، حضرت لال قلندر، حضرت عثمان بن مروندی، یہ تقریباً نوری ہیں، یہ سب نوری ہیں، اور وہی واقعی میں موقف ہے،
वही का कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला मौकूफ़ है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से पैगामात आते हैं वो ख्वाब के ज़रिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक हुक्म कर रहा है कि जो सच्चा ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है, सच्चा ख्वाब देखना। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत भी ख्वाब के ज़रिए मिली थी। अच्छा, अब आते हैं बात पे कि तावीज़ की बात पे। तो नूरी जो चीज़ होती है वो जिसका कल्ब खुला हुआ होता है वो तावीज़ नहीं देता है। इसमें बेस्ट में आपको ऑप्शन यही बताऊंगा कि अगर आपने तावीज़ ही लेना है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर महसूस कर रहे हो कि आपके पास आपके ऊपर जादू का असर है या जन्नात या शयातीन का असर है या आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो आप नमाज पढ़ के और दुरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ें। उसके अलावा सूरह तौबा की आखिरी दो आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुन रहीम फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आप कसरत से पढ़ा कर इंशाअल्लाह ताला कोई जादू आपके गर्द को भी नहीं छू सकेगा इंशाअल्लाह ताला। सर, हमारा ये सवाल है कि कुछ आप नारी अमलियात के बारे में बताएं। असल में ये जो भी तावीज़ात वगैरह कर रहे हैं ये सब नारी है, इसमें कोई नूरी का वाज़ेह बात कोई नहीं हुई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले इम्तियाज़ भाई को बताया जी बिल्कुल कि जो नूरी चीज़ है वो अल्लाह पाक की तरफ है। नूरी फ़कत उस चीज़ को कहा जाता है कुछ जो सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत में की जाए, उसकी राह में ही की जाए, उसको नूरी कहा जाता है। बाकी जो नारी है वो यूं है, ये जो तावीज़ात लिख रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं नूरी का, हालांकि इनका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ जैसे कि आप देख रहे हो कि फ़लाँ तावीज़ पंखे में बांधो, फ़लाँ तावीज़ गाड़ो, हालांकि लिखते हैं उसमें कलाम पाक के अदद है, ख़ास इसमें आज़म लिखते हैं और उसको नाम नूरी का दे देते हैं। ये सरासर गलत बात है और हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, उनके मुखा अपोजिशन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये पैगाम दे रहे हैं हम उनको कि बराए मेहरबानी आवाम को गुमराह ना करें। अगर आपको रास्ता देना है तो सीधा रास्ता दें। और जब नारी की बात अगर आ रही है, नारी उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान एक होती है तकदीर, दूसरी होती है तदबीर। तो अल्लाह पाक हुक्म कर रहा है एक तेरी रज़ा है एक मेरी रज़ा है, लेकिन होगा वही जो मेरी रज़ा है। अल्लाह पाक कह रहा है कि मैं आपको दूंगा जो आप चाहते हो, लेकिन उस तरीके से दूंगा जिस तरीके से मैं अल्लाह पाक चाहूँगा। तो ये नारी से मुराद यूँ है कि अपने हाथ से बनाई हुई किस्मत। और बिलाशुबा इस बात पे कोई शक नहीं है, आप सूरह ताहा को पढ़ें कि जब मूसा कलीमुल्लाह के साथ फ़िरौन ने जब जादूगरों को भेजा तो जादूगरों ने जादू के ज़रिए, ये नारी अमल जादू ये होता है, तो जादू के ज़रिए और नारी अमल जो है फ़िरौन के दौर से शुरू हुआ है। असल में जादू का जो कॉन्सेप्ट है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से, क्योंकि सामरी जो था, सामरी का भी बेसिकली जो नाम था वो मूसा था। इस मौजू पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि सामरी कौन था और कहाँ से आया, कहाँ उसने परवरिश ली, और उसका भी नाम मूसा था। बाद में उसको क्यों ने रिजेक्ट किया गया, हालांकि उसके ऊपर रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा को हुक्म भी किया कि इसको कत्ल किया जाए, और हज़रत मूसा ने कहा कि इसको कत्ल किया जाए माज़रत से, तो अल्लाह पाक ने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत राज वाली बातें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मौजू में इस बात पे आएंगे कि क्योंकि रब की एक रज़ा होती है। और सामरी के पास एक अमल होता था कि वो जिब्रील अमीन के पाँव पहचान जाता था, और सामरी अमूमन पाँव पे अमल करता था। और उसने एक बछड़ा बनाया था जब मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए थे 40 दिन के लिए, तो नीचे उसने अवाम को गुमराह कर दिया। तो जब मूसा कलीमुल्लाह आए, नीचे देखा तो सब सामरी की तरफ मुतवज्जो थे, तो
انہوں نے ان کے وہ جو بچڑا سامری نے تیار کیا ہوا تھا اس کو رد کر دیا حضرت موسیٰ نے، اور عوام کو کہا کہ یہ ہے آپ کا خدا جس کو آپ لوگ پوجا کر رہے ہو، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہے۔ بہرحال بعد میں تاریخ یہ چیز بھی لکھ رہی ہے کہ دریائے نیل جب گزرا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، تو سامری کی تاریخ بتا رہی ہے کہ سامری بھی اس کے ساتھ دریائے نیل کے ساتھ مطلب قوم کے ساتھ نکل چکا ہے۔ تو اس کے بعد رب العالمین کا دریائے نیل کو حکم ہوا ہے کہ فرعون کے اوپر واقع ہو، کار نازل ہو، تو وہ فرعون کے اوپر، فرعون کی اس وقت توبہ رد کی جائے، ورنہ رب العالمین ہر وقت توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا ہے۔ ناری کی جو آپ منصور صاحب پوچھ رہے ہیں، تو یہ جو بھی لکھ رہے ہیں یہ سب ناری کر رہے ہیں۔ نوری اور ناری میں ڈفرنس یہ ہے کہ نوری فقط اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، اور ناری یہ جو سب حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، فلاں نقش، فلاں چاویز، فلاں تعویذ۔ پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے سراسر، یہ شرک ہے کہ تعویذ کی چال ہے یہ، ہاں کئی حد تک دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقین اگر آپ کو الف پہ ہے تو وہ بھی کام کر جائے گا، بشرطیک کہ انسان کا اپنا جو ہے کردار اور اخلاق اور عمل جو ہے وہ صالح ہونا چاہیے، اور جس موضوع کو وہ اٹھائے اس پہ قائم دائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو کامیابی دے گا۔ حضرت موسیٰ کی بات چل رہی تھی، تو بعد میں دیکھیں حق اور باطل کی بات یہیں پہ ہی واضح سورہ طٰہٰ میں، تو جب جادوگروں نے چھڑیوں سے سانپ بنائے تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو چھڑی ہے آپ اس کو زمین پہ مارو تو ساری بات جو ہے حق ہو جائے گی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے چھڑی کو زمین پہ مارا تو وہ ازدہ ایک سانپ بن گیا۔ تو جادوگروں نے دیکھا، یہ تو جادوگر تو دیکھنے والے تھے نا، حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ تو رسیاں ہیں، یہ تو سانپ نہیں، لیکن عام لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں۔ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو کیا، چھڑی کو زمین پہ پھینکا اور وہ ازدہ بن گئی اور ان کے رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا، تو جو جادوگر تھے انہوں نے توبہ طائب کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ نوری ناری کا ڈفرنس اس میں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ جی سر بالکل۔ اور کافی ایسے تعویذات بھی ہیں جو نوری کے ہیں، لیکن آج کل یہ میڈیا پہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں موکل، بھائی یہ تو پہلے بتائیں کہ موکل دیکھنے میں کیسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے موکل کو اپنے تابع میں کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت والی بات یہ کہ آپ نوافل پڑھیں تہجد میں یا کسی بھی نماز میں، اور اللہ پاک سے دعا طلب کریں دل سے۔ ہدایت بے شک اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بے شک، لیکن دعا کی زینت آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، جب وہ کوہ طور پہ پہلے جایا کرتا تھا چپل مبارک کے ساتھ۔ جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو رب العالمین کا حکم ہوا کہ موسیٰ آپ چپل اتار کے آؤ۔ یہ فضیلت دعا کی۔ بے شک۔ تو نوری سے مراد ہے دعا، نوری سے مراد ہے۔ ناری جو ہے یہ تھوڑا شرکیائی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے سہکار میں رہیں، اور نیکسٹ موضوع پہ ہم آپ کو واضح کر کے دکھائیں گے کہ نوری کیا ہے، اس کا نقش بھی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ناری عمل کے ذریعے، اور شرکیہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نوری کیا چیز ہے آج تھوڑی بہت اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت، آپ لوگ مطمئن، امتیاز بھائی آپ تھوڑا بہت مطمئن ہوئے ہیں اس بات سے؟ آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوئے ہیں۔ جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو موضوع ہم لے کے آئیں گے نوری ناری کا، جی انشاءاللہ تعالیٰ پرفیکٹ لے کے آئیں گے۔ جی ہم آپ کی ساری باتوں سے متفق ہیں، جزاک اللہ، آپ نے کی ہیں۔ جو سننے والا دیکھنے والا ہے ان کو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ
وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے، اور آپ جو دور دور سے آئے ہوئے ہو آپ کو بھی دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ جی جی، اللہ جزاک اللہ۔ تو چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ارننگ کریں یا کچھ کسی کو مس گائیڈ کریں، مقصد یہی ہے کہ مقصد چینل بنانے کا یہی ہے کہ کچھ حق کی بات کریں، جی جی، اور ہم میں جو غلطی ہوگی ظاہرہ وہ جو لوگ سنتے ہوں گے، سننے والوں کو تو پتہ لگتا ہوگا نا۔ جی اصل میں نوری جو ہوتا ہے وہ دل میں پیغام ملتا ہے، کشف میں، جس کو کشف القلوب کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے نوری چیز۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے گا، سب سے پہلے مجھ کو ہدایت دے گا، اس کے بعد سب کو اللہ پاک ہدایت کی طرف لے گا۔ اور جزاک اللہ، بہت شکریہ منصور صاحب، امتیاز صاحب، شکریہ سر آپ کا۔ راشد صاحب، اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں یوٹیوب چینل کے، اللہ آپ سب کو رب العالمین اپنی سلامتی اور حفظ و پناہ میں دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ موضوع پہ جب آئیں گے تو ان 2-4 چیزوں پہ واضح طریقے سے بات کریں گے۔ بالکل بالکل سر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔